نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی, نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہوں, جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے, مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں, کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا رو. 50-50 میں آتا تھا نا, 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ, اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا, اور سب بہنیں رو رہی ہیں, اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی, چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے, پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں, معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے, عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی, فوراً کہیں شادی کر لے وہ. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے. کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. کہہ رہی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہتے ہیں نہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, کلعدم ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے, آسان بنانا چاہو بہت آسان. پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کہیں نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی والے وہ رے بھائی ایک دم باتیں, ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل, بہت مشکل. ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی, بچوں کا کھیل تھوڑی. اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں, اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں, اور پھر بھائی وہ تباہی, جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے. لڑکا بھی یہی باتیں کر رہا تھا, بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی, 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں, پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, ایسے بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. ہلکا لو, بہت ہلکا ہے. اور بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے, پارسل کر کے ادھر بھیجو, اس ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی, 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں, بول پارسل کرو. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ, تو پارسل کر دو. پہلے باپ کھلا رہا ہے, کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا. یا 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے یار, کھلا دے. تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں نا, ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار. ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر, نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے. میری جب دوسری شادی ہوئی تھی, میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا. شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے, دکان پکوڑوں کی تھی, باتیں کروڑوں کی. شوق خاندانی ہونے چاہیے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے جب پیغام بھیجا, انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی, وہی ہوا نا, ارے بھائی. میں نے کہا بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں,
اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا، دوسری تو اکیلی ہوگی نا، تو وہ کہاں رہے گی؟ تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر. تو وہاں ایک کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا، 2500 کرایہ تھا اس کا. تو میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا، کمرہ بڑا ہے اس کا، ایک کچن ہے، ایک واش روم ہے، فی الحال رخصتی کر لیں، ادھر بھی تو رہ ہی رہی ہے نا، پارسل کر دیں وہاں، ٹھیک ہے نا. جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی، نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے. بھائی کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا، کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بھی مل گیا، خرچہ بھی میاں دے رہا ہے، پارسل کر دو یہاں سے وہاں. ایسا ہی ہوا، نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے، اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے، عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا، عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے. تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں، دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں، یہ صحیح نہیں، اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا. بعد میں بتا دوں، رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے، لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار. تو ایسے ہی ہوا، میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے، 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے، عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے. وہ انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں. تو بیٹھے ہیں بھائی، وہی ہوا، نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، ہم لے گئے اس گھر میں. اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں، تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے صحیح ہے نا. تو یہی ہوتا ہے، جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں. اس وقت کا سوچو. پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا، تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے. پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے، پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے. آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا. اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا، او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، اب تک 40 سال کے ہو گئے، کما رہے ہیں، چہروں پہ رونقیں ختم، ہر وقت بٹوے میں پیسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، بھائی کرتے رہتے ہیں. تو نکاح کو ہلکا لو یار، پارسل کا انتظام ہے ہمارے یہاں فی الحال 2500 کا ہی میں لے سکتا تھا اس وقت، 2005 کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ گھر ہے، یہ یہاں رہ لیں گے. پھر آہستہ آہستہ انسان کے وسائل کھلتے چلے جاتے ہیں. ویسے بھی جب آدمی پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمانے کی بھی پھر اسی طرح ذمہ داری سے سوچتا ہے. وہ اس کو پتا ہے بھائی یہ پالتو لیے، ٹینشن کھلانا میں نے ہے، پھر وہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے. تو نکاح کو آسان کر دو. یہ جو ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے پڑھائی، بھائی پہلے ایکچولی میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر میں 2 سال رہ گئے، پھر بھائی اتنی ٹینشن نہ لو، اس کو ادھر پارسل کرو، پڑھتے رہو. کس نے کہا ہے تمہیں یار؟ میں نے زیادہ پڑھائی شادی کے بعد کی، اور دوسری شادی کے بعد اور زیادہ پڑھا ہوں. میں نے جو 4 شادیوں والی کتاب لکھی ہے دوسری شادی کے بعد لکھی ہے، اور ایسے لکھی ہے کہ پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں لکھنے کے لیے. اور اگر میں نے شادی نہیں کی ہوتی تو میں نہ لکھ پاتا. نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے، ذہنی بھی، دماغی بھی، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور زیادہ کام کرتا ہے وہ. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو نکاح کے بعد بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ ٹائم آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہو، ٹائم دیتے ہو نا روٹی کو، کیا خیال ہے؟ اب آپ کو یار میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں، ایکچولی میرے آدھا ٹائم تو ناشتے میں اور کھانے میں اور ڈنر میں لگ جاتا ہے، اور پھر چائے گٹکے میں لگ جاتا ہے، میں ٹائم بچاؤں گا، یہ ٹائم پڑھائی میں لگاؤں گا. ابے تو ٹائم بچا کے پڑھائی میں لگائے گا نا، وہ ٹائم تیرا پڑھائی میں صحیح طرح سے لگے گا. نہیں تو ہر وقت پیٹ کو پکڑ کے بار بار گٹکے کا، چائے کا اور کھانے کا دل کرے گا. اس کا حل یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم کھانے پہ لگا دے، اس کے بعد تیرے دماغ کیا ہو جائے گا؟ فریش. پھر بیٹھنا کتاب لے کے پڑھتا رہ بیٹھ. تو جیسے کھانے کی مرد کو حاجت ہے، بالکل مرد اگر آدمی کا بچہ ہے، وہ مرد ہے، انسان ہے، تو اس کو عورت کی حاجت بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی، آنکھ مٹکے چھوڑ دے گا، انٹیوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا، ادھر ادھر دماغ. گھر کا انسان کا بچہ دوستیاں بھی چھوڑ دے گا، جو ٹائم زیادہ ویسٹ کرتے ہیں دوست. گھر کا انسان کا بچہ بن کے شرافت سے گھر میں رہے گا. بیوی آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں مدد کرے گی. مجھے یاد ہے میری عادت تھی شام کو چائے پینے کی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ گھر سے تعاون ہوتا ہے نا انسان کو. بھائی آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی تو تعاون ملتا ہے آپ کو، بہت سارے کاموں میں مدد ملتی ہے. اور اگر آپ کی بیوی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں وہ مدد کرے گی آپ کی. بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامے تھے، ان کی جو زوجہ تھیں یہ بھی عالمہ تھیں. بہت ساری تحقیق میں ان کی زوجہ نے ان کی مدد کی ہے، جو اتنے بڑے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے.
تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ نکاح کرنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا، یہ 100% غلط ہے. نکاح کرنے کے بعد انسان کا بچہ بنتا ہے، کام کا آدمی بنتا ہے، اور نکاح کیے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہو، وہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا؟ یہ لونڈا لپاڑا، کچھ بھی کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی گند کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ. پارکوں میں تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لونڈے لپاڑوں کو. ان کو پتہ ہی یہ یہاں کا ماحول خراب کریں گے، لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. تو پتہ ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، تمیز سے بیٹھے گا. بغیر فیملی کے آئے گا، یہ لونڈا لپاڑا یہ گند کر کے جائے گا پارک میں. حقیقت ہے. تو جو پارک میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ سائنسی ترقی کرے گا؟ یا وہ آپ کا کیا خیال ہے کوئی بڑا بزرگ بنے گا وہ؟ تو نکاح کو آسان بناؤ، ویری ایزی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دنیا میں ادھر پارسل یہاں بھیج دو، میرے خرچے پہ کھائے گی. ختم ہو گئی بات، اتنی سی بات. استخارے نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. صحابہ تو ایسے ہی نکاح کرتے تھے. وہ ایک صحابی گئے ہیں کسی کے گھر میں اپنے دوست کا پیغام لے کے کہ وہ فلاں آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں ان سے تو نہیں کرنا چاہتا، آپ اگر میری ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایگری ہیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو یار آپ کی نوازش. گواہ بلائے، ادھر ہی نکاح پڑھایا، چلو پارسل کا لے گئے. میری بیوی ہے. کتنا آسان تھا یار. ہاں اعتماد ہو، ایسا نہیں کوئی بھی چرسی ہیروئن کی اٹھ کے آیا، آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، آپ نے کہا پارسل کا خاص انتظام ہے. ایسا نہیں ہو کہ بندے پر پورا پہلے اعتماد ہو. اتنا ٹینشن نہ لو بھائی، کچھ اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھ. مفتی صاحب پھر وہی لڑکی کی شادی اس کی ماں کے ماموں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ماں کے ماموں، سگے ماموں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. زندہ ہے ماشاءاللہ. ماں کے سگے ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ بھی آپ ہی کے ماموں ہیں. مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اس میں جو مسائل ہیں، پیچیدگیاں. طلاق دے دی تو گھر والے تو یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے ایسا ہوا چھپ کے رخصتی کر لی، بعد میں نہیں بنی، طلاق دی، اب لڑکی کنواری نہیں ہے، وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے، نئے شوہر کو پھر وہ کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے. وہ بڑے پیچیدے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت، اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی، یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے، اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے، بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا، اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا، کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا، بیگم کو، اس کی خاتون کو، دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں، مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ، اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا. اب تک میرا خیال 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے، کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں، ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں، بچہ پیدا کریں، اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے، کورٹ میں خلا لے گی، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے؟ بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا؟ عید بقرعید پہ آپ کے پاس؟ نہ، یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی، اس کی مرضی پر ہے. اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے، نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا، میں جیل میں جاؤں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے، میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے، خوب سمجھ لو. چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں. یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق, بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی بھی, ایک کی نہیں ہوئی. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ لعنت بھیجو, نہیں رہنا چاہتی, بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. کہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو.
اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, کیسی عورت کو طلاق دی ہے یار. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے, اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں
ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے، وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں، نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا، اور ظلم بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے، اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری، اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا کیا گورے نے اس کا حل، کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا، کیا وہ بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑو، عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. سو بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو، کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو، نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو، مجھے بہت غصہ آیا ہے ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، آپس میں سلام دعا ہوتی ہے، اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو، تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا، تو ریلیشن ہوتا ہے. تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا، گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے دو، تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے، اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا، بچہ بھی جائے گا، 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں، بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا، اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو. یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ، اور بھگتے گا قیامت کے دن. وہ یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد، تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی، جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا، کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے، باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے. اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو، کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولے دفعہ ہو یہاں سے، نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا، اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت، یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے، آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو. بولو ہم باپ ہیں، ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے، ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو، بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو، تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا، ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار، عجیب سی. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا، تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو گارڈ کو میں نے دکھایا، یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا ہوں. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے، 15 سال سے شوہر کو فالج ہے، اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں. شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، اب ہو گیا اللہ کی طرف سے، تم جوان ہو، طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا؟ نا نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، نہ یہ میری اطاعت کرے گی، اور نہیں بنی
डिवोर्स दी तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि ये इस टेंशन में पड़ो ही नहीं। लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड भी चल रहे हैं आजकल उनके, अल्लाह माफ फरमाए, यानी आदमी बॉयफ्रेंड रख रहा होता है। खैर, तो ये सब कुछ करके उसने तो अब, लेकिन ये सेटअप ना हमारा मजहब हमें इसकी इजाजत देता है, ना हमारा कल्चर इसकी इजाजत देता है, और ये चीज इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देती है। इसकी ये अय्याशी है थोड़े दिनों की, उसके बाद ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल घर बारी है। खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सेहरा, अल्लाह कहते हैं पानी से इंसान को बनाया, ददियाल नलियाल भी दिया और ससुराल भी दिया। तो इस्लाम दीन फितरत है ना, कुरान बार बार क्या कहता है, इस्लाम क्या है, नेचर है इंसान की, तो नेचर में ससुराल भी है और ददियाल भी और ननियाल भी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ना ससुराल ना ननियाल ना ददियाल, जैसे गधे के ना ससुराल होता है ना ननियाल होता है ना, बार बार मैं बताता हूं ना, गधे का तारुफ आप कभी करवाते हैं, आप बोलते हैं मेरा गधा है, ये इसके वालिद हैं, ये इसके चचा हैं, ये इसके सास हैं, ये इसकी नंद है, कभी होता है गधे में गधी की नंद आई हुई आज, नहीं होता ना, न कुत्तों की नंद सास होती है, कुछ भी नहीं होता। तो एक सिस्टम वो है कि गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली वाला, जो गर्लफ्रेंड वाला। कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखा करो ना, वो आपको आके बताया करेंगी मेरी गर्लफ्रेंड है, बोले काम कुत्तों वाला किया है, काम क्या किया है, कुत्ते वाला। इंसान की 3 पीस सूट और टाई से पहचान नहीं होती है जहन में, अल्लाह पहले अमल को देखता है आपके। काम आप भंगियों वाले कर रहे हो और 3 पीस सूट टाई में बड़े ब्रीफ केस में घूम रहे हो, तो अल्लाह की नजर में ये आपके ये ना, ये जो ड्रेसिंग और ये चीजें बिल्कुल भी अल्लाह इन चीजों से मुतासिर नहीं हो। इससे वो धोती बनियान वाला भंगी अच्छा है जो जिना नहीं करता। आजकल एटीट्यूड देखा जाता है, स्टाइल कैसे हैं और पैसा वैसा, गाड़ियां वाड़ियां अच्छी, बस इससे इंसान को पहचाना जाता है। असल तहजीब में सबसे पहले तो ये है। तो अब गोरों ने इसका हल ये तलाश किया कि भाई हम करते ही नहीं, हम ये कर नहीं सकते मेरे भाई, हम कुत्ते बिल्ले वाले काम मुंह से, ताकि आपको सबक ताजा हो जाए ना। अगर शैतान कभी वरगलाए करवाने के लिए तो आप बोले हमने तो बोला है कि हम नहीं करेंगे ये काम कभी। तो जिना ये कुत्ते बिल्ली का काम है। अब निकाह करेंगे तो ये टेंशन है, अगर बिलफर्ज अनबन हो गई तो बेगम ने आपकी ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी वाट लगानी है कि नस्लें याद रखें। तो भाई अब एक ही हल है आपके पास, जिना कर नहीं सकते, निकाह करो तो फिर लिबरल लड़कियों से, और स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हैं और स्टाइलिश, जैसे आजकल फिल्में देख देख के ना हर एक को वही चाहिए जो जिसको अवार्ड मिल रहा है हुस्न का, उसी टाइप की स्टाइलिश किस्म की लड़की चाहिए। वो ठरक थोड़ी सी तुम्हारी उससे वक्ती तौर पे पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो तुम्हारा सर बजाएगी ना, वो गंजा करेगी तुम्हें, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि कोर्ट किसका साथ देगी, उसका साथ। हत्ता कि अगर उसको कोई अंकल पसंद आ गए, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसका। मैं क्या बताऊं, जो मेरे पास केसेस आते हैं, नहीं दिल चाहता, क्योंकि बुराई को बयान करने से क्या फैलती है, मेरा दिल चाहता है कभी मैं बिठा के ना इसको लाइव कर दूं कि ये हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे घरों के जो केसेस आ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में लिबरल बनाया जा रहा है लड़कियों को, ब्रॉड माइंडेड बनाया जा रहा है, तुम्हारे भी वही राइट हैं जो मर्दों के आंखों में आंखें डाल के बात करो। फिर जब वो आंखों, पहले जमाने में ये सिखाया जाता था शौहर तो गोया मजाजी खुदा होता है, अगर हुक्म दिया जाता शौहर के किसी के सामने सजदा करने का, तो औरत को हुक्म दिया जाता किसके सामने सजदा करे, शौहर के सामने। सास माँ की जगह है। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर आए कुछ दिन पहले मिलने के लिए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैंने उनकी बच्ची का निकाह पढ़ाया, और क्यों पढ़ाया मुझे पता है, बंदा बड़ा खानदानी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी, बड़ी एजुकेटेड लड़की, उनकी बेटी भी एजुकेटेड, खुद भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, किस डिपार्टमेंट में ये नहीं बताऊंगा, जाहिर है फिर किसी का राज फाश करना सही नहीं है, और बहुत पावरफुल आदमी है। कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को रुखसत करते हुए ना ये बताया कि तुमने सास की खिदमत अपनी मां से ज्यादा करनी है। एक पढ़ी लिखी लड़की को पढ़ा लिखा बाप बोलो समझा रहा है। उन्होंने कहा मैं चूंकि काउंसलिंग भी करता हूं ना, घरों को जोड़ने का काम करता हूं, आजकल जो घर, उन्होंने बताया उनकी रिपोर्ट है कि ज्यादा जो टूट रहे हैं वो लड़कियों की माएं तोड़ रही हैं। समझ में आ रही है बात? जहां ससुराल की 2 शिकायतें की, बजाय उसको हल करने के या थोड़ा सा बच्ची को सब्र की तलकीन करने के, मां और ज्यादा उसको भर के भेजती है कि अब इस तरह कर रहा है जाके। अब अगर सास ये बात करे ना तो ये लिख के चली जा, ये वाली गाली देखिए, ये वाला पूरा सेंटेंस पूरा दोहरा देना उसको। समझ में आ रही है बात? अब अगर तेरा मियां कुछ ऊंच नीच करे ना, ईद पे थोड़ा सस्ती शॉपिंग करा दे, तो ये है, ये बर्गर की कीमत चल रही है, ये क्लिफ्टन में जो एक जोड़ा उसकी ये कीमत चल रही है, इतने पैसे तो कम से कम बनते ही हैं। तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने बच्ची को रुखसत किया तो मैंने बताया, उसके सास ससुर को बिठाया, क्या सही है तुम्हारे माँ बाप है,
باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے، ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا، کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے؟ مائیں لڑتی، ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں، ساس کون ہوتی ہے روکنے والی؟ چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو. ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے؟ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے؟ اس نے وہاں گزارنی ہے نا، وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ، اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں، وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے، اتنا ایجوکیٹڈ آدمی، اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی آدمی، اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا، حکومتی لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو، بھائی سارے برے نہیں ہوتے، سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر، تو بیوہ سے کی ہے، اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر، تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے، قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو؟ شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. ہماری بیوی گھریلو عورت ہے، گھر میں رہتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو غصہ آیا ہے، لڑائی کی ہے اس نے، لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی، وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی، سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو، لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا، متحدہ کا بڑا زور تھا، جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے، وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، میں یہ پی رہی ہوں، پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کریں، یہ بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں، کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی، اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی، لیکن آپ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا، ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں، بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے، میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس. مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے، یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا، بن گئی تو بہت اچھی بات ہے، موجہ ہی موجہ، نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے، غائب مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا، تو بھی اسی، تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے، کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو؟ عورت کو. تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو، گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں، پردے دار ہیں، حیادار ہیں، نمازی ہیں. اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں، عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی،
پھر عورت کے لیے روزانہ ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ، آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوگن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں، عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا، اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ، کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا، کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی، عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے، یہ جا رہا ہوگا، وہ ہر وقت یہ خطرہ، آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو، دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں؟ گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے، دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا، 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں، ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ، وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم، بولو یقین نہ آئے، آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو، اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی، اپنا نمبر دے دو، اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کے علاوہ بھی بیسیوں کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا، دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ، کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا، ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے، جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا، یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے.